اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن شادی کے تیسرے دن ہی ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ میں نے اسے ہسپتال میں ہی طلاق دے دی، کیونکہ اب وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ 5 سال بعد اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل کرنے ایک امیر آدمی کے پاس پہنچا تو اس کی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو میری سابقہ۔ پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، ہر طرف کہکہے، خوشیاں، پھولوں کی خوشبو اور بینڈ باجے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نہ صرف گھر بلکہ گھر کے ساتھ ساتھ سیرت کو بھی سجایا گیا تھا۔ وہ دن میرے خوابوں کا دن تھا، جس کا انتظار میں نے اپنی جوانی کے ہر لمحے میں کیا تھا۔ در حقیقت میری شادی کا دن تھا، جس کے لیے میں نے دن رات دعائیں مانگی تھیں، کیونکہ میری شادی اس لڑکی سے ہو رہی تھی جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ میں خوشی کی وجہ سے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میری والدہ مجھے خوش دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ کالج میں دیکھا تھا، اگرچہ وہ اس وقت بالکل سادگی کا پیکر تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ مجھ کو پہلی ہی نظر میں پسند آ چکی تھی، اور میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ میں جب بھی شادی کروں گا اسی سے ہی کروں گا۔ وہ اس وقت سفید لباس میں ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ جنت کی حور ہو۔ اس کا سفید نرم و ملائم چہرہ مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا، اور جب میں نے اپنی اس خواہش کا والدہ کے سامنے ذکر کیا تو چند ہی دنوں کے بعد، منتیں اور ترلے کرنے کے بعد، وہ مان چکی تھی، اور اتنے برس انتظار کرنے کے بعد وہ میری زندگی میں آنے والی تھی۔ اس دن کا میں نے بہت انتظار کیا تھا، اگرچہ میں اس پر مر مٹا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہی نہیں تھی، اور اس نے تو مجھے پہلے دیکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف میں بڑی شدت کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا، اور اتنے زیادہ انتظار کے بعد وہ میری دلہن بن کر گھر میں آنے والی تھی۔ مجھے خوش دیکھ کر میرے والدین بھی بہت خوش تھے، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس وجہ سے وہ ہر حال میں میری خوشی چاہتے تھے۔ پورا دن ہلا گلا کرنے کے بعد وہ رات آ چکی تھی جس رات کا میں نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ مہندی اور رخصتی ہنگامے ختم ہو چکے تھے۔ وہ میری دلہن بن کر میرے کمرے میں موجود تھی، لیکن مجھے دوستوں نے وقت گزارنے کے لیے روک لیا تھا۔ 2 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھنے کے بعد میں نے گھر کی طرف رخ کیا تھا، جہاں وہ میری دلہن بن کر میرا انتظار کر رہی تھی۔ کمرہ عروسی گلاب کی خوشبو اور جگمگاتی روشنی سے ابھرا ہوا تھا۔ کمرہ میں نے اپنی ہی پسند سے ڈیکوریٹ کروایا تھا، کیونکہ میں برسوں سے ہی اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مجھ سے ڈر رہی ہے۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھی تھی، میرے خوابوں کی تعبیر بن کر۔ میرے ہی پسند کیے ہوئے سرخ لباس میں وہ نظریں جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دیوانہ وار نظروں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری دھڑکنیں بھی بے قابو ہوتی جا رہی تھیں، اگرچہ اس وقت میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، لیکن میرا دل خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس لمحے کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت دعائیں مانگی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی تھیں، اور میری دعاؤں کے حاصل کے طور پر وہ میری نگاہوں کے آگے موجود تھی، میری دلہن بن کر۔ عبیرہ
میں پہلی مرتبہ اس کا نام اپنی لبوں پر لایا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی تھی، لیکن اس کی کپ کپاہٹ ابھی تک جاری تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود روشنی کو دیکھ کر میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ وہ میری ہو چکی تھی زندگی بھر کے لیے۔ شادی کے بعد میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ میرے والدین بھی پہلے دن سے اس کی اچھائی کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ وہ بہت اچھی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی ہم سفر میں اپنی زندگی کے لیے چاہتا تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر اس نے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ تمام رشتہ دار اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی قسمت والے ہو جو تمہیں ایسی دلہن ملی ہے۔ ایسی لڑکیاں خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتی ہیں۔ میں اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ شرماتی، ہنستی اور کبھی کبھی شرم کی وجہ سے نظریں جھکا لیتی تھی۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں جنت میں آ چکا ہوں۔ مجھے زمین پر ہی جنت کا گمان ہونے لگا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کی معصومیت میرا دل کھینچ لیتی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے 4 برس چھوٹی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں مکمل طور پر اس کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ میں اس کی ہر بات بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مان لیتا تھا۔ میری ماں مجھے خوش دیکھ کر کہتی تھی کہ بیٹا، یہ لڑکی بہت خوش قسمت ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ اگر تم دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھو گے، خدا تمہاری عزت پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اور میں نے والدہ کی اس بات کو پہلو سے باندھ لیا تھا۔ میں عبیرہ کے ساتھ بہت خوش تھا اور میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر مستقبل کے خواب دیکھے تھے۔ ہم دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنا چاہتے تھے، اور کچھ ہی دنوں کے اندر وہ میری آنکھوں کی روشنی بن چکی تھی۔ شادی کے بعد 2 دن ایسے گزرے تھے جیسے وقت پر لگا کر گزر رہا ہو۔ میں چاہتا تھا کہ گھڑی کی سوئیاں تک جائیں اور میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزاروں۔ شادی کے تیسرے ہی دن ہم نے شہر جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو شاپنگ کرواؤں اور اس کے ساتھ گھوموں پھروں۔ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو خوشگوار بنانا چاہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ گڑیا کی طرح سلوک کرتا تھا۔ اس کی تمام ضروریات کو وقت پر پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس نے میری زندگی کو چند ہی دنوں کے اندر ہی اندر مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، لیکن میری یہ خوشی زیادہ دن تک قائم نہ رہی تھی، اور میری ہستی بستی زندگی کو کسی کی نظر لگ چکی تھی۔ شہر کے قریب پہنچتے ہی ایک ٹرک تیز رفتاری سے ہماری طرف بڑھا تھا۔ میں نے گاڑی کو موڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن زیادہ رش کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا تھا، اور ایک لمحے میں ہی میری زندگی مکمل طور پر اجڑ کر رہ چکی تھی، اور میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ چکی تھی۔ ٹرک کے ٹکرانے سے ایک زوردار دھماکے کی آواز پیدا ہوئی تھی، اور چند ہی لمحوں کے اندر ہی اندر ہر طرف سناٹا چھا چکا تھا۔ 3 گھنٹوں کے بعد جب میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا تھا۔ میرے جسم پر معمولی سے زخم آئے تھے، لیکن میرے جسم پر زیادہ چوٹ نہ آئی تھی۔ میں اپنی حالت کو بھلائے عبیرہ کے لیے تڑپ رہا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ اس کی فکر تھی۔
وہ کہاں ہے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ میں نے تڑپ کر نرس سے پوچھا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ زندہ ہے مگر مگر کیا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ نرس تھوڑی دیر تو خاموش رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے بولنا شروع کر دیا تھا، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے شدید چوٹیں آئی ہیں، خاص طور پر ٹانگوں پر، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن نرس کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر میری دنیا تک چکی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد جب مجھے اس کے کمرے میں لے جایا گیا تو وہاں پر موجود منظر کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچی جا چکی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں زمین میں دھنستا جا رہا ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر پڑی ہوئی تھی۔ وہ سفید بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ خون کی زیادہ مقدار ضائع ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی روشنی موجود تھی۔ وہ بکھری ہوئی حالت میں موجود تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر میں دنگ رہ چکا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن ڈاکٹر نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں، ہم نے پوری کوشش کی ہے لیکن ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میری سانس رک چکی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہوں گی۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر میں بالکل دنگ رہ چکا تھا، اور میری پوری زندگی ہل کر رہ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مزید بتایا تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی سے نچلا حصہ مکمل طور پر کچلا جا چکا ہے، اور وہ کبھی بھی چلنے کے قابل نہ ہو پائے گی۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر میرا دل چیخ اٹھا تھا۔ میں نے تو اس کے ساتھ ساری دنیا کو دیکھنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی بات سن کر خود کو سنبھالا تھا اور کمرے میں سے باہر نکل آیا تھا۔ اس وقت میری حالت بہت خراب تھی، اور میں خود کو مجنوں تصور کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اس کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ میرا انتظار کر رہی تھی، اور بیٹھتے ہی اس نے پوچھا تھا کہ کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے؟ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے تشکر کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، اور وہ تمام حقیقت سے انجان مسکرا رہی تھی۔ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے دل پر نوکیلا خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ ہسپتال کی کھڑکی سے باہر روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ سورج کے ڈوبنے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن جوں جوں سورج ڈوب رہا تھا ویسے ویسے ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی ڈوبتا جا رہا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیس پر ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں ایک طوفان سا برپا تھا۔ مشینوں کے چلنے کی ہی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں، لیکن میرے پاس اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہ تھا، کیونکہ میں اس کو حقیقت نہیں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن حقیقت اس سے زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی تھی۔ میرے پاس اس کو بتانے کے لیے کوئی بھی الفاظ نہ تھے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔
وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو چکی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مسکرانا شروع ہو چکی تھی۔ رات کے وقت سب لوگ سو چکے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ تمہارے کسی کام کی نہیں رہی۔ میرا دماغ بار بار مجھے اس کے خلاف ورغلا رہا تھا۔ رات جب میں کمرے میں پہنچا تو وہ جاگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے بے چینی کی وجہ سے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ زیادہ رونے کی وجہ سے لرز رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اسے جھوٹی تسلی دی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کے صحیح ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں۔ صرف 10% چانس تھے کہ وہ ٹھیک ہو سکتی تھی۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اس نے روتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا، لیکن اس کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلی صبح میری ایک یونی فیلو میرے پاس آیا تھا۔ وہ مجھے باہر لے گیا تھا۔ اس نے مجھے ورغلاتے ہوئے کہا تھا کہ اب وہ تمہارے کسی کام کی نہیں رہی۔ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکی ہے۔ تم اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزارو گے؟ تمہاری ساری زندگی تباہ ہو جائے گی اگر تم نے اپنے ساتھ رکھا۔ میں نے چونک کر کہا اسے، تم میری بیوی کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لیکن میری بات سننے کے بعد وہ ہنس پڑا تھا۔ اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا تھا کہ تم بزنس مین بننا چاہتے ہو نا؟ اگر یہ لڑکی تمہاری زندگی میں موجود رہی تو تم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ اس کی بات سن کے میں خاموش ہو چکا تھا، کیونکہ میرے پاس اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہ تھا۔ لیکن اس دوست نے میرے دماغ میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میرے دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ جاری ہو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کو ڈاکٹر نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، لیکن اس سب کے باوجود اسے اپنی ساری زندگی اب ویل چیئر پر ہی گزارنی ہوگی، کیونکہ اس کے ٹھیک ہونے کے صرف چند % ہی چانسز رہ چکے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے زمین پر نگاہیں گاڑ دی تھیں۔ میں ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ چند گھنٹے گزارنے کے باوجود میرے دل پر چھایا دباؤ کم نہ ہو چکا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانا شروع ہو چکی تھی، لیکن میں اسے دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جلد از جلد اسے طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں ایک معزز معذور عورت کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے خوابوں کو پورا کرنا تھا۔ اسی رات میں نے وکیل کو فون کیا کہ جلد از جلد میرے پاس جانا۔ صبح جب وکیل آیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں نے اس سب کے باوجود پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں جلد از جلد طلاق دے دوں گا۔ عبیرہ نے وکیل کو دیکھا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے وکیل کو دیکھ کر حیرت سے عالم میں پوچھا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس سے نظریں ملا سکوں۔ چند منٹ ہکلانے کے بعد میں نے جواب دیا تھا کہ یہ کاغذات لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی حیرانگی میں کمی نہ آئی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر ہمت کرنے کے بعد میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ اپنے ساتھ طلاق کے کاغذات لے کر آئے ہیں۔ میرے منہ سے نکلے الفاظ سن کر وہ دنگ رہ چکی تھی
کیونکہ اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ ایک ہی لمحے میں اس کے چہرے پر موجود تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم چکا تھا۔ اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ آپ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ میں نے ہمت کرتے ہوئے بغیر اس سے نگاہیں ملائے کہا تھا کہ ہاں، اب تم میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ مجھے ایک صحت مند بیوی چاہیے تھی جو میری زندگی میں قدم سے قدم ملا کر میرے ساتھ چل سکے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل نکل کر بیڈ کی چادر پر گر رہے تھے، کیونکہ اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ تھی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے اس پر بغیر ترس کھائے طلاق دے دی تھی۔ میرے دل نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں نے دماغ کی مانتے ہوئے اسے طلاق دے دی تھی، اور وہ 3 دن کی دلہن طلاق یافتہ ہو چکی تھی۔ ہسپتال کی گیلری میں چلتے ہوئے میرا جسم بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ ہوگا۔ میں نے تو اس کے ساتھ پوری زندگی کو گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی زندگی کو اچھے طریقے کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں تنہا رہ چکی تھی، لیکن میں خود کو آزاد سمجھ کر باہر نکل آیا تھا۔ میں اپنے فیصلے سے بہت زیادہ خوش تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میرا یہ فیصلہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے والدین پہنچ چکے تھے اسے لینے کے لیے۔ انہوں نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ میں ان سے نظریں ملا سکوں۔ ماں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، تسلی رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مگر اس کی والدہ کی آواز بھی کپ کپائے جا رہی تھی۔ اپنی 3 دن کی شادی شدہ بیٹی کو اس حال میں دیکھنا ان کے لیے بالکل بھی آسان نہ تھا۔ اس کے والد محترم بھی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹی، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو تمہارا علاج نہیں کروا سکتے۔ لیکن پھر انہوں نے عبیرہ کو یہ کہتے ہوئے تسلی دی تھی کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں لازمی سہارا دے گی۔ اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ اسے لے کر جا چکے تھے۔ میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنے خواب پورے کرنے سے اب کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ میں نے بزنس کی طرف توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کافی حد تک مصروف کر لیا تھا۔ پہلے پہل تو مجھے اس کی بہت یاد آتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ صرف ایک یاد ہی بن کر رہ چکی تھی۔ ہسپتال سے واپسی پر عبیرہ ویل چیئر پر جا گئی۔ محلے والے اسے دیکھ دیکھ کر طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کوئی اسے بد نصیب کہہ رہا تھا تو کوئی اسے کیا، لیکن اس نے خاموشی سے لوگوں کی باتوں کو سہنا شروع کر دیا تھا۔ رات کو جب سو جاتے تو وہ اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس ذات کے سوا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ مہینے گزرتے جا رہے تھے اور میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ میں نے سال کے اندر اندر ایک نئی گاڑی گھر خرید لیا تھا۔ لوگ مجھے رشک بھری نظروں کے ساتھ دیکھتے تھے، کیونکہ میں نے تھوڑے ہی عرصے میں وہ سب کچھ پا لیا تھا جس کو پانے کے لیے لوگ ساری زندگی جدوجہد کرتے ہیں۔ دوسری طرف عبیرہ نے خود کو سنبھالنے کے لیے پڑھائی کرنا شروع کر دی تھی۔
اس نے اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سلائی مشین پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس نے عزم کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی خود ہی سنوارے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی والدین، جن کا پہلے سے ہی گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا، ان پر بوجھ نہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس کی مدد کرنے کے لیے ایک سماجی ورکر کو ان کے گھر بھیج دیا تھا، جو ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتا تھا جو معذور لوگوں کی مدد کرتے تھے اور انہیں کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتے تھے۔ عبیرہ کی ان لوگوں نے مدد کی تھی اور وہ جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے، لیکن اس سب کے باوجود ہم دونوں ایک دوسرے کو بھولے نہ تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک نئی زندگی میں داخل ہو چکا تھا، وہ زندگی جس کا میں نے پہلے کبھی خواب دیکھا تھا، نئی محفلیں، نئے تعلقات، لیکن اس سب کے باوجود مجھے کبھی کبھار اس کی یاد ستاتی تھی۔ کافی مرتبہ میں نے اس سے ملنے کے بارے میں بھی سوچا تھا، لیکن لوگوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن اگرچہ میں نے اپنی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جس کی میں نے کبھی چاہ کی تھی، لیکن اس سب کے باوجود مجھے سکون ہی حاصل نہ ہوا تھا۔ سماجی ادارے نے اس کو ہنر سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کی مدد کرنے کا بھی ارادہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اس کو علاج کرنے کے لیے بیرون ملک بھیج دیا تھا اور اس کے علاج کے تمام اخراجات ایک NGO اٹھا رہی تھی۔ ہسپتال کا کمرہ خاموش تھا۔ جلد ہی NGO والوں کی مدد سے وہ علاج کے لیے بیرون ملک پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر روز آتے، پٹی کرتے اور انجیکشن لگا کر چلے جاتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ ڈاکٹر جو اس کا علاج کرتا تھا، وہ اس کو ہمت دلانے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھاتا رہتا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا ڈاکٹر تھا۔ اس کا تعلق نیوزی لینڈ سے تھا۔ اس کا لہجہ نرم، سنجیدہ، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک بہت ہی اچھا ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج بہت اچھی طرح کیا تھا اور چند ہی دن کے بعد اس کا آپریشن ہوا تھا، جو خدا کے معجزے کی وجہ سے کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرتی تھی وہ کم تھا۔ اگرچہ آپریشن کامیاب ہو چکا تھا اس کا، لیکن اس سب کے باوجود ڈاکٹر نے فوراً اسے چلنے پھرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ اس کی ٹانگوں پر زیادہ دباؤ نہ آئے۔ ڈاکٹر نے اسے ریلیٹیشن سینٹر کی تجویز دی تھی۔ چند ہی دن گزرنے کے بعد اسے سینٹر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہاں کا ماحول ہسپتال کے ماحول سے مکمل طور پر مختلف تھا۔ وہاں پر کئی لوگ ویل چیئر پر زندگی گزارنا شروع کر رہے تھے۔ کوئی بازو سے معذور تھا، کوئی ٹانگوں سے، تو کوئی نظر سے۔ سب اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ کوئی مشکل وقت میں انسان کا کوئی بھی سہارا نہ بنتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے ہمت کے ساتھ کام لیا تھا۔ پہلا دن اس کے لیے بہت ہی کٹھن زدہ ثابت ہوا تھا۔ اسے ویل چیئر پر بٹھایا گیا تھا، لیکن درد کی شدت میں ایک دم ہی اضافہ ہو چکا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درد کی شدت میں بالکل کمی آ چکی تھی، لیکن اس نے پختہ ارادہ ہی کر لیا تھا۔ وہ ہار نہیں مانے گی۔ وہ صبح کے وقت تمام مریض فزیو تھراپی کے لیے جمع ہوتے تھے اور وقت کے لیے بہترین ہو جاتی تھی۔ اس سینٹر کے قریب ہی ایک کمپیوٹر سینٹر تھا، جہاں پر معذور لوگوں کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جاتا تھا، اور سینٹر میں موجود ہر انسان کو اس کی مرضی کے مطابق ایک ہنر سکھایا جاتا تھا تاکہ انہیں زندگی میں
کسی کا بھی محتاج نہ ہونا پڑے۔ وہ ہمت ہارے ہوئے تمام لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے تاکہ وہ دوبارہ اپنی زندگی کو جینا شروع کر دے۔ ویل چیئر پر بیٹھ کر جب وہ کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر گئی، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ لڑکیاں اسے دیکھ کر کانوں میں باتیں کرنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن اس سب کے باوجود اس نے ہمت ہی نہ ہاری، کیونکہ وہ جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ مہینوں کی محنت کے بعد وہ اچھی طرح کمپیوٹر چلانا شروع ہو چکی تھی اور جلد ہی وہ گرافک ڈیزائننگ میں ایکسپرٹ بن چکی تھی۔ اگرچہ اسے اس مقام تک پہنچنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری تھی اور جلد ہی اس کے اندر خواہش پیدا ہو چکی تھی کہ وہ نہ صرف خود سیکھے بلکہ وہ دوسروں کو بھی کام سکھائے۔ اس سینٹر میں ایسی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے موجود تھے جو ہمت ہار چکے تھے۔ وہ ان کی ہمت بڑھاتی تھی، ایک نئی زندگی گزارنے کی راہ پر گامزن ہو چکی تھی۔ وہ لوگوں کو ہمت بڑھانے کے لیے انہیں اپنی مثال بھی دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی باتیں لوگوں کے دلوں کو چھونا شروع ہو چکی تھیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کام میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جلد ہی وہ ایک معذور انسان نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی ہمت بن چکی تھی۔ لوگوں نے اس پر اعتبار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن فائنل فنکشن میں اس نے اپنی گرافک ڈیزائننگ کی مہارت کو دکھایا تھا، جسے سب نے بہت پسند کیا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جسے زندگی سے مکمل طور پر ہار مل چکی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس واقعے کو گزرے ہوئے 5 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا بزنس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی بزنس پھیل چکا تھا۔ جلد ہی بزنس کی دنیا میں میرا ایک نام بن چکا تھا اور میرا شمار دنیا کے کامیاب بزنس مینز میں ہونا شروع ہو چکا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری طبیعت میں مزید لالچ کے ساتھ ساتھ غرور بڑھتا جا رہا تھا اور جلد ہی میں نے مغرور ہو کر اپنے پرانے رشتہ داروں سے ملنا تک چھوڑ دیا تھا۔ جلد حاصل ہونے والی کامیابی نے مجھے بہت زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ میں نے بہت ہی جلد ایک ٹیکسٹائل مل کا آغاز کر دیا تھا۔ اس مل پر کام دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور میں مزید ترقی کرتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور میں نے اپنے ہی رشتہ داروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ملازموں پر چیخنا چلانا، رشتہ داروں کو کمتر سمجھنا، دوستوں کو اپنی دولت کے طعنے دینا میرے معمول میں شامل ہو چکا تھا۔ آفس کی بڑی کرسی پر بیٹھ کر میں ہر روز نئے خواب بنتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے خوابوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میں ان کی تکمیل کے لیے دن بدن محنت کر رہا تھا، کیونکہ میں سب سے بڑا بزنس مین بننا چاہتا تھا۔ لیکن اگرچہ مجھے سب کچھ حاصل ہو چکا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی سکون میسر نہ آیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر عبیرہ کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، لیکن میں اپنی زندگی میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ مجھے دولت کے سوا کسی بھی چیز کی ضرورت نہ تھی۔ یہاں تک کہ اپنے والدین کے ساتھ میرا تعلق بہت خراب ہو چکا تھا اور مجھے ان سے ملنے کا بھی ٹائم نہ ملتا تھا۔ جب بھی خاندان کے لوگ مجھے ملنے کے لیے بلاتے تھے، میں کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیتا تھا، لیکن میں ان لوگوں سے ان کی کمتر حیثیت کی وجہ سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ میرے مغرور رویے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بزنس کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ملازم میرے رویے کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ کام صحیح طریقے سے کرو ورنہ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا،
میری بار بار کی دھمکی سے تنگ آ کر معذور کام سے بھاگتے چلے جا رہے تھے، کیونکہ میں ان کی چھوٹی سی غلطی پر انہیں مارنے پیٹنے سے بھی باز نہ آتا تھا۔ میرے اس رویے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بزنس کی بنیادیں کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ میرا یہ رویہ نہ صرف مزدوروں کے ساتھ محدود تھا، بلکہ بڑے بڑے کلائنٹس کے ساتھ میرا رویہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری طبیعت میں ایک چڑچڑا پن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی مطمئن نہ تھا۔ مجھے ابیرہ کی یادیں کبھی کبھار چین سے نہ جینے دیتی تھیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے سکون میسر نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف ابیرہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے ایک بڑا سینٹر کا آغاز کر لیا تھا۔ محلے کے کافی لوگ اس کے پاس کام سیکھنا شروع ہو چکے تھے۔ جلد ہی وہ ایک مضبوط عورت کا روپ دھار چکی تھی، جو نہ صرف اپنے قدموں پر کھڑی تھی، بلکہ وہ دوسروں کی بھی مدد کیے جا رہی تھی اور دوسروں کو بھی ان کے قدموں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا تھا، اسی نے ہی اس میں مضبوط عورت بننے کا عزم جگا دیا تھا، اور اس کی مضبوطی اس ڈاکٹر کی وجہ سے تھی۔ وہ اب طلاق یافتہ ہو چکی تھی، بلکہ وہ ایک مضبوط عورت کا روپ دھار چکی تھی۔ شروع میں تو مجھے ایسا لگا تھا کہ اس کی زندگی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اس مقام تک پہنچ چکی تھی جس مقام تک پہنچنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے سینٹر کی شہرت ہر طرف ہی پھیل چکی تھی، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ سب کی آئیڈیل بن چکی تھی۔ معذور عورتوں نے اس کی کہانی کو سن کر مضبوط بننے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف ان عورتوں کی ہمت بڑھاتی تھی، بلکہ ان لوگوں کے قدموں پر کھڑے ہونے میں بھی ان سب کی مدد کرتی تھی۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں نے بھی اس کی مدد کرنا شروع کر دی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ کر کے گزرتا گیا، اور جلد ہی اس کا سینٹر شہر کا سب سے بڑا سینٹر بن چکا تھا۔ سب لوگ جب اس کی کامیابی کے بارے میں سنتے تھے، وہ بالکل بھی یقین نہ کر پاتے تھے کہ ایک معذور عورت بھی یہ مقام حاصل کر پاتی ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ اس نے دوسروں کی مدد کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کام میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کے سینٹر میں عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے بھی کورسز شروع ہو چکے تھے، اور جو لوگ اسے فیس نہ دے پاتے تھے، وہ ان کی بھی مدد کر دیا کرتی تھی، اور کام سکھانے کے بعد ان سے فیسیں لیتی تھی۔ ان کی کمائی سے ہی ایک دن شہر کے سب سے بڑے بزنس مین نے اس کے سینٹر کا دورہ کیا۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی کاموں میں بھی بہت زیادہ حصہ لیتا تھا۔ جب اس نے ابیرہ کا سینٹر دیکھا تو اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عورت جو کہ معذور تھی، اس نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن جب اس نے ابیرہ کو دیکھا تھا تو بالکل اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کی مشکلات کا اکیلے سے مقابلہ کیا تھا۔ مشکل وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، لیکن یہ اس پر ہوتا ہے کہ وہ اس مشکل وقت کا سامنا کس طرح سے کرتا ہے۔ ابیرہ نے مشکل وقت کا بہت اچھی طرح مقابلہ کیا تھا، اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ معاشرے میں ایک کامیاب مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس بزنس مین کے دل میں ابیرہ کی باتیں سن کر احترام مزید بڑھ چکا تھا،
اور کچھ ہی دنوں کے بعد ایک مشہور ٹی وی چینل نے سینٹر میں ذکر ڈاکومنٹری بنائی تھی، اور اس ڈاکسمنٹری کی وجہ سے اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا اس پر اعتماد بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر جگہ پر اس کے ہی چرچے ہونے لگے تھے کہ ایک مزدور عورت نے یہ سب کچھ کر دکھایا ہے۔ لوگوں نے اس سے متاثر ہو کر اس کی مدد کرنا شروع کر دی تھی، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سینٹر کو بڑھانے کے لیے سرمایہ اکٹھا ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کام دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بزنس مین اس سے متاثر ہو کر بار بار اس کے سینٹر میں زنا شروع ہو چکا تھا۔ کبھی وہ عورتوں کو سلائی مشینیں دیتا تو کبھی کمپیوٹر۔ وہ عبیرہ کی ہر ممکن مدد کرتا تھا۔ ایک دن اس نے عبیرہ سے وہ بات کی تھی جس نے عبیرہ کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس معذور عورت کے ساتھ بھی کوئی زندگی گزارنے کی خواہش کرے گا، کیونکہ میں نے معذور ہونے کی ہی وجہ سے اسے چھوڑا تھا، اور وہ شخص اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود اور اس کی معذوریت کے باوجود اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے خواہش مند تھا۔ اس بزنس مین حارث کی بات سن کر وہ چونک چوکی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر چوکی تھی، کیونکہ ایک بار اس نے مرد ذات پر بھروسہ کر لیا تھا، لیکن وہ اس پہلی مرتبہ میں ہی بہت زیادہ ڈر چوکی تھی۔ کافی دن سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے ہاں کر دی تھی، کیونکہ اسے اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو کہ اس کی مدد کرے، اور حارث اس کی سوچ کے تقاضوں پر پورا اترتا تھا۔ شادی کے بعد بھی حارث نے اس کی بہت مدد کی تھی، اور اس نے سینٹر کو سنبھالنا اور وہاں پر کام کرنا جاری رکھا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور حارث ایک بہت اچھا ہم سفر ثابت ہوا تھا، جو ہر مشکل کام میں اس کی مدد کرتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ خود کو بہت مضبوط اور محفوظ تصور کرتی تھی۔ دن بدن اس کی کامیابی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور حارث کی ہی مدد سے اس نے کافی شہروں میں اپنے سینٹر کا افتتاح کر دیا تھا۔ لوگ جوک در جوک اس کے سینٹر میں کام کاج کرنے کے لیے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے کام میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عبیرہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے معاشرے میں عزت کا وہ مقام حاصل کر لیا تھا جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جدوجہد کرنے کے بارے میں ٹھانا تھا۔ ایک دن میری ملاقات ایک بیرون ملک سرمایہ دار سے ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ ایک بزنس شروع کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ ڈیل ہو جاتی تو اس سے مجھے کافی زیادہ تعداد میں فائدہ حاصل ہونا تھا۔ ڈیل کو ڈن کرنے کے لیے ایک ہوٹل میں بڑی ساری پارٹی کا انتظام بھی کیا جا چکا تھا۔ اس پارٹی میں تمام بڑے بزنس مین، سیاستدان اور میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے۔ پورا ہوٹل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لوگ بڑی تعداد میں اس پارٹی کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں پوری تیاری کے ساتھ اس پارٹی میں پہنچا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ ڈیل مجھے ہی ملنی ہے۔ لیکن جو ہی میں اس ہوٹل میں داخل ہوا، وہاں ایک بڑے بزنس مین کے ساتھ اس موجود عورت کو دیکھ کر میں بالکل دنگ رہ چکا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ جس کا میں کبھی بہت زیادہ دیوانہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس کا حلیہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ صحت مند ہو چکی تھی، اور اس کے وزن میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، لیکن نہ ہی وہ سہمی ہوئی لڑکی تھی، بلکہ وہ پہلے سے مضبوط دکھائی دے رہی تھی۔
مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک وقار اور شان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک مہنگی لیکن ایک سادہ سی ساڑی اپنے وجود پر زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بزنس مین آدمی بھی موجود تھا جس سے وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ میری ہی سابقہ بیوی تھی۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ وہ تو کہیں پر بے آسرا پڑی ہوگی، لیکن اس کو ایک مضبوط عورت کے روپ میں دیکھ کر میرے قدم بہت زیادہ لڑکھڑائے تھے۔ اس کو مضبوط عورت کے روپ میں دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میری زندگی رک چکی ہو، لیکن وہ ایک مضبوط عورت کے روپ میں میرے سامنے موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا شوہر آگے بڑھا تھا۔ وہ بھی مجھ کو پہچان چکی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ مجھے اگنور کر رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے سامنے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا شوہر سارے وقت میں صرف بزنس کی ہی باتیں کرتا رہا تھا، لیکن میرا ذہن بھٹکا رہا تھا۔ جس عورت کو میں نے کمزور سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا، وہ میرے سامنے ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ وہ خوشحال زندگی بسر کیے جا رہی تھی، لیکن میں اتنی دولت حاصل ہونے کے باوجود بالکل بھی سکون میں نہ تھا۔ جس عورت کو میں نے ناکارہ کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، وہی آج ایک مضبوط عورت کے روپ میں میرے سامنے موجود تھی، لیکن میں اندر سے بالکل خالی اور ٹوٹا ہوا تھا۔ میٹنگ ختم ہو چکی تھی، سب لوگ گھر جا چکے تھے اور عبیرہ بھی گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے بالکل اگنور کیا تھا۔ جاتے وقت اس نے صرف زبان سے یہی الفاظ نکالے تھے کہ آپ سے بزنس میں اچھی شراکت داری کی امید ہے۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سن کر میں تو دنگ رہ چکا تھا، اور میں اندر سے مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ وہ کمزور ہونے کے باوجود آج ایک مضبوط اور طاقتور عورت کے روپ میں میرے سامنے موجود تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے، مجھے میری غلطیوں پر کوسے، لیکن اس کی خاموشی نے مجھے اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اندر پچھتاوے کی آگ جلنا شروع ہو چکی تھی۔ رات کو جب میں واپس آیا تھا تو اس دن میں نے شراب پی رکھی تھی۔ اس دن میں نے شراب کی 3 بوتلیں کھول کر پی لی تھیں۔ وہ جسے میں نے اس کے مشکل وقت میں ٹھکرا دیا تھا، آج وہ ایک مضبوط عورت کے روپ میں موجود اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہی تھی، اور میں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی اولاد سے بھی نوازنے والا ہے۔ وہ کمزور اور بے بس ہونے کے باوجود اپنی زندگی مکمل طور پر خوشگوار گزار رہی تھی۔ شراب پی لینے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو چکی تھی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ہسپتال میں ایمرجنسی کی حالت میں موجود تھا، لیکن اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود میری دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی کوئی موجود نہ تھا۔ چند سال پہلے ہی والد صاحب کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو چکی تھی، اور والدہ کافی سال مجھے شادی دوبارہ کرنے کا کہتی ایک دن چپکے سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میری دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں ہسپتال کے بستر پر اکیلا لیٹا پچھتاوے میں مبتلا تھا، اور میں بار بار سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے صبر کیا ہوتا اور مشکل وقت میں اسے نہ چھوڑا ہوتا تو آج میرے ساتھ ہوتی، لیکن اس وقت میں طاقت کی وجہ سے مغرور ہو کر ایک ہیرے کو چھوڑ بیٹھا تھا۔ پچھتاوے کی وجہ سے بار بار میری آنکھوں میں سے آنسو بھی نکلے جا رہے تھے، لیکن ان آنسوؤں کو پہنچنے اور مجھے تسلی دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اگر میں نے اس کو نہ چھوڑا ہوتا تو آج عزت، دولت، شہرت اور اونچا مقام سب کچھ میرے پاس ہوتا،
لیکن سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل کرنے آیا تھا، لیکن پچھتاوے نے مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے سکون، خوشی، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تھا، لیکن اب یہی پچھتاوا میری ساری زندگی کا مقدر بن چکا تھا۔